السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ناز۔ آج آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آ گئی ہے۔ میں مارکیٹ گئی اور میں نے کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی، لیکن مجھے تو کوئی سستی نہیں ملی۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست موجود ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گی اور ان سے پوچھنا چاہوں گی مجھے تو ابھی تک کوئی چیز سستی مل نہیں رہی، کیا ان کو ملی ہیں؟ میرے ساتھ ہمارے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا، مجھے تو کچھ نہیں سستا ملا اور حکومت اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے۔ بہت اچھا سوال کیا عائشہ، آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے۔ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے؟ یس، 9 پہ۔ میرے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا، وزیر اعظم اپنے معاشی ٹیم بھی بتا رہی ہے ان کی۔ وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا جی یہ؟ جی ہاں کیوں نہیں، دیکھیں جو بھی آپ کے ساتھ وعدے ہیں وہ بالکل بہت سستے ہو چکے ہیں۔ جو آپ کو گولیاں دی جاتی ہیں وہ بالکل سستی ہو چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک پہلے بھی وزیر اعظم تھے، وہ کچھ 50 لاکھ آپ گھر بنانے تھے، 350 ڈیم تھے، 1 کروڑ نوکریاں تھیں۔ اچھا آپ یہاں سے نکلے نا تو باہر شارع دستور کے اوپر دودھ اور شہر کی نہریں ہیں، آپ کسی وقت بھی سلیپ ہو سکتے ہیں۔ اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ کمال کی آپ بات کرتی ہیں، آپ تو سازش کر رہی ہیں اس حکومت کے خلاف۔ ہوا ساری آپ کو فری نہیں مل رہی ہے، مکمل فری ہوا آپ کو مل رہی ہے۔ آکسیجن جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں آپ لیں۔ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر آپ پھریں، ٹرانسپورٹ استعمال نہ کریں، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، لیکن پیٹرول کریں گے تو پھر وہ 270-80 تک تو آپ کو پڑے گا۔ لیکن اصغر صاحب بات یہ ہے نا کہ صرف پیٹرول تو نہیں ہے، اشیاء خورونوش بھی ہیں۔ تو آپ کیوں کھاتی ہیں؟ مطلب زندہ نہیں رہنا، صرف ہوا کھا کے تو نہیں زندہ رہتا نا۔ کمال کی بات کرتی ہے راٹھور صاحب، بتا سکتے، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے آپ کھاتی کیوں ہیں بھائی؟ آپ کیا کہا تھا ہمارے وزیر اعظم نے؟ ہم گاز کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو کھائیں نا، آج پھر گاز بھی کھائیں نا۔ مجھے لگتا ہے اب تو گاز بھی ختم ہو جائے گی۔ نہیں ختم ہوتی، اسلام آباد میں وہ بہت ہے۔ اچھا آپ نے کہا کہ جی کیا کھائیں؟ ہوا کھائیں، پانی پئیں اور اس کے بعد پیدل چلیں۔ میں عوام ہے، یہ عوام ہے، عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں، یہ عوام بیٹھی، یہ عوام بیٹھی، شاہ صاحب بیٹھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانے وقتوں میں نا ایک قصہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچا دوں، شیئر کر دوں۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کو گانے بجانے والے لوگوں سے بڑی محبت تھی۔ ایک گانے والا آیا، اس نے گانا گانا شروع کیا تو جوں جوں اس کے انترے اور وہ اوپر نوٹ جا رہے تھے نا، اوپر تو سر لگ رہے تھے۔ بادشاہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کے نام ہیرے کر دیے، میں نے آپ کے نام جواہرات کر دیے، میں نے آپ کے نام خزانے کی چابیاں کر دیں۔ وہ مزید اس کے اوپر مزید گانا شروع کر دیا، کافی دیر تک گاتا رہا تو بادشاہ نے ایون کہ بادشاہت تو اس کے نام کر دی۔ وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے گھر جب پہنچا واپس تو اس خوشی میں پھولے نہ سمایا، 1 ہفتے تک تو اس کا وہ سین چلتا رہا۔ جب اس کو یاد آیا یار بادشاہ سلامت نے تو میرے نام بادشاہت کر دی ہے، میں تو وقت کا بادشاہ ہوں، جاؤں ذرا بادشاہ سے چابیاں لوں، امور جو بادشاہت ہیں وہ سیکھوں۔ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے وہ جواب دیا کہ مورخ میں تاریخ میں سنہرے الفاظ میں وہ لفظ لکھے۔ اس نے کہا اس میں لینے دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ ہمارے کان خوش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے کان خوش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز سستی ہے، آپ نے سستی کی بات کی، اصغر چودھری صاحب نے جب بات کی، سب سے سستی اس وقت خاموشی ہے۔ خاموشی اختیار کیے رکھیں، ہوا کھائیں، بالکل فائدہ مند ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنے مرشد کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے ایک اس سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تک نشیں تھا جس کو مرشد کہا جاتا تھا، ہمارے بھی مرشد ہیں، پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کا اثر ان پہ بھی ہوا یا نہیں۔ سستی چیز تو ہے، یہ انہوں نے غلط نہیں کہا۔ اب دیکھیں مریم کوئی چیز خریدنے جاتی ہے نا تو اس کے لیے مہنگائی بالکل نہیں ہے۔ حمزہ کے لیے یا بلاول کے لیے آپ سمجھے کوئی مہنگائی ہے تو آپ غلط کہیں گی، کیونکہ انہوں نے پیسے کبھی جیب سے دینے نہیں ہیں۔ ان کے پاس وہ کارڈ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کون بھیجتا ہے، کیونکہ یہ بھی انہیں نہیں پتہ کہ کون بھیجتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے۔ اس لیے ان کے لیے ہر چیز سستی ہے۔ ہاں مہنگی کس کے لیے چیز کے لیے؟ میرے لیے، راٹھور صاحب کے لیے، آپ کے لیے، چوہدری صاحب کے لیے، کیونکہ ہم جو صبح سے رات تک مزدوری کرتے ہیں نا اور مہینے بعد بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں یا گھر کا راشن لانا ہوتا ہے، تو قسم خدا کی اٹھاتا ہوں آج کل سمجھ نہیں آتی کہ راشن پہلے لیں، فیسیں پہلے دیں یا بجلی کے بل پہلے دیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بجٹ ایک تو پہلے بجٹ ہوتا تھا نا، اب تو بجٹ نام ہی گھر میں نہیں گھستا نا، بجٹ بنے گا کیسے؟
हमें तो समझ ही नहीं आती। आपको कुछ, मैं आपको अपनी सैलरी दे देता हूँ, आप मुझे 10 दिन का बजट बना के दे दें, मैं आपके सवाल पे बिल्कुल एग्री कर जाऊँगा कि चीज़ें सस्ती हैं। शाह जी आपको महंगाई लग रही है? महंगाई लग नहीं रही, महंगाई ने तबाह कर दिया है भाई मेरे। महंगाई ने इनकी हड्डियां तोड़ दी हैं। आयशा फ्री हो के आप तो मुझे कॉल करें। अच्छा, अब देखें ये भी महंगाई का असर है, ये मामलात कर रहे हैं। हम असगर चौधरी साहब के पास जाएंगे। असगर चौधरी साहब के पास बहुत सारी ऐसी खूबसूरत मुफ्त चीज़ों की एक पूरी लिस्ट है, वो हम उनसे सुनेंगे। जी असगर साहब, आप बताइएगा कि हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, लोग परेशान हैं, हक्के बक्के हैं, भाई ये क्या क्या रहे हैं? हमारे यहाँ पे राशन लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों की फीसें जमा करवाना मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत के दावे। थैंक यू आयशा। पहले तो हम तंज़ व मज़ाह से बात कर रहे थे। एक मायूसी ये है, रोज़ाना दावे आते हैं कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसने तो पता नहीं रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ के पता नहीं आगे कहीं समुंदर की तरफ निकल गया है। वो जनाब इंटरनेशनल जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ए से बी में कर दिया, बी से मुस्बत कर दिया, मुस्बत से प्लस से भी आगे निकल गया है, मतलब ए बी सी भी सारा वहाँ पर ख़त्म हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो इस वक्त 50,000 वाला मज़दूर है, वो 50,000 वाला मज़दूर कहाँ से अपना गुजारा चलाए, वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला वो अपने घर का किचन कहाँ से चलाए। और फिर सबसे बड़ी बात कि जिसके पास बेचारे की 25,000 या 22,000 तनख्वाह है, जो आपके गार्ड्स हैं, जो रेशो ही चल रहा है, गवर्नमेंट तो बेशक 32,000 करे ना, यही बजट है इस पार्लियामान में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से बजटिंग होती है और उस बजट में फिर कहा जाता है कम से कम उजरत इतनी होगी जी, तो बाद में चलता है। और जो गुजारा ये होता है कि पता चले जो उसकी 22,000 रुपये तनख्वाह है वो जाके तो बिजली के बिल में निकल गई है। एक काम वैसे मैं मरियम बीबी को मान गया बिल्कुल। पता है क्या मेरा बिल इस दफ़ा कितना आया? कितना? अच्छा, मैंने बड़ा कंट्रोल करके रखा रहा जी। इन्होंने क्या किया मेरे साथ, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता इसको का, कि मैंने कंट्रोल करके रखा कि 195 यूनिट तक मैं रहूँगा, ये उठा के मुझे 220 पर ले गए। अगले महीने फिर 230 आ गया। अच्छा, इस दफ़ा मुझे ये था चूँकि फैमिली वापस आ गई थी, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तो मेरा था कि 350 यूनिट तकरीबन मेरा जाएगा, लेकिन पता चला कि इस मरतबा मेरा 245 यूनिट का बिल आया है। तो मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या, 2 महीने फैमिली नहीं थी और हम साफ़ी सारा दिन इधर उधर फिरते रहते हैं, रात को घरों में जाते हैं और बिल आया 220 का, इस दफ़ा 245 कैसे आया? तो फिर मुझे पता चला कि वो पता नहीं कोई एक सिस्टम जो उन्होंने रोटा सिस्टम को लगाया हुआ था, मैं उसका शिकार हुआ हूँ। और फिर मैं मरियम बीबी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे उस बिल में से पूरे 3500 रुपया पंजाब हुकूमत ने बर्दाश्त किया। ये बड़ी अच्छी काविश है जी। ये आप बताएं जी, मतलब ये सूरत हाल है। तो ये आपकी अशारियों को एक आम बंदे ने क्या करना है, उसको चाहिए बड़ी, पहले होता था आप मटन घर में पकाते थे, आप कहते थे अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस दिन दाल पकती है ना आपके घर में, तो उस दिन आप समझते हैं कि आप अय्याशी कर रहे हैं। इन्होंने इतनी तरक्की की है और ये तरक्की या अल्लाह इन्हें भी तू नसीब कर कि जो आम बंदे को नसीब हुई है। थैंक यू जी। चौधरी साहब, इन्होंने चचा भतीजी ने ये किया है कि चचा ने पहले कहा कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेगा ना उसको रिलीफ मिलेगा। भतीजी आई, उन्होंने कहा ठहरो चाचा, मैं आपसे 2 नंबर आ गई हूँ। उन्होंने कहा जो 200 से 500 तक इस्तेमाल करेगा उसको रिलीफ मिलेगा। अब आवाम कंफ्यूज हो चुकी है कि वो 200 से कम इस्तेमाल करे या ज़्यादा करे। यानी बिजली सस्ती करने का फार्मूला आपको अगर समझ आया इनका, तो आवाम तो पागल हो गई है कसम से। 210 यूनिट का बिल 2600 2800 आता था, वो इस वक्त 10,000 प्लस आ रहा है। सर 201 यूनिट हो गया ना आपके, तो पिछले सारे 200 यूनिट भी उस 1 यूनिट की रेट पे महंगे हो। बड़ा एक रस्सा रखा हुआ है, मीटर के साथ बांध के रखा हुआ है कि मीटर 200 को जो है ना वो क्रॉस ना करे, वो यूं करके मैं उसको खींचता हूँ। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई टेक्निकल गेम करते हैं कि मीटर फिर क्रॉस करके 200। अच्छा यार, 200 की नफसियाती याद क्यों भूल करते हो, 300 की कर दो ना। फिर इस मतबा मैं बता रहा हूँ कि मेरी बिजली ज़्यादा यूज़ हुई है, फिर भी 245 यूनिट कैसे आए? इसका मतलब ये 2 नंबरी हो रही है ये पूरी कौम के साथ। अच्छा, 2 नंबरी कौम के साथ मैं बताता हूँ कि उन्होंने बिजली के कुछ रिलीफ दी है,
لیکن گیس کے بل جو آئے ہیں نا گرمیوں میں انہوں نے چیخیں نکال دی ہیں. یہ کسی طریقے سے آپ کی جیب میں 1 روپیہ نہیں جانے دے گی, آپ بھول جائیں گے آپ کو کچھ دے رہے ہیں, یہ آپ سے ٹیکنیکل طریقے سے نکال رہے ہیں. اور بھی لاسٹ پہ یہ کہہ دوں کہ پاکستان کی عوام کو یقیناً خوش ہونا چاہیے کہ چاچا اور بھتیجی دونوں مل کر ہمارے کانوں کو خوش کر رہے ہیں اور ہم ان کے کانوں کو خوش کر رہے ہیں. احتجاج پہلے ہوتا تھا کسی دور میں کہ جی مہنگائی ہو گئی, احتجاج کے لیے نکلتے تھے. اب احتجاج کرنے والے کے اوپر بھی 3 سال اس کو بھی سزا ملے گی. اس طرح کی بھی باتیں ہوتی ہیں, سیلنگ برداشت کرنی پڑتی ہے. اور احتجاج کیسے کریں؟ ایک دیہڑی دار مزدور ہے, وہ 1000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, اگر وہ احتجاج پہ جائے گا تو شام کو 1000 روپے اس کا ضائع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ شعور, اگر کسی قوم کا شعور آپ نے لینا ہے تو آپ اس کو یا تو ایک طرف روٹی دے دو یا پھر اس کو ریسورسز دے دو. ظاہر ہے جب پیٹ بھوکا ہوگا تو وہ روٹی کی طرف ہی جائے گا نا, اس کو کیا پتہ کیا ریسورسز ہیں. تو ضرور کروں گا کہ انہوں نے آٹے پر اتنا مجبور کر دیا پوری قوم کو کہ اب وہ احتجاج کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور جو احتجاج کا سوچتے ہیں لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی. تو اسلام آباد تو ویسے ہی احتجاج کا بنا ہوا ہے, ہر کوئی یہاں پر آ کے احتجاج کرتا ہے, لیکن ہماری بے حس حکومت, ہمارے حکمران کبھی بھی نہیں سوچتے کہ غریب طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے, اور پالیسیاں ایسی بناتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارے معزز ممبران نے بات کی کہ 200 سے اوپر جو ہے وہ ریلیف ملے گا, کوئی سمجھ رہے ہیں کہ 200 سے نیچے یونٹس پہ ریلیف ملے گا. اب کنفیوژن یہ ہے کہ لوگوں نے جو بہت زیادہ بچت کر کر کے اپنے یونٹ 200 تک نہیں جانے دیے, لیکن ان کو تو فل پے کرنا پڑا نا, وہ بھی پریشان تھے. میں خود بھی پریشان تھی, میں خود سوچ رہی تھی. میرا جب بل آیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, میں نے کہا دیکھیے گا اس کو نا ذرا ریوائز کروا لیجیے گا. انہوں نے کہا بی بی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہیں 200 یونٹ آگے کرتی ہے تو تمہیں کوئی فائدہ ہوتا. تو بس یہ ہے کہ آپ دیکھتے رہیں حکومت کے تماشے کھیل, کس طرح یہ عوام کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں. عوام بھی بے حص ہیں, اپنے حق کے لیے نکلتے نہیں ہیں. ہم تو بس یہی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.